میں اس لیے چپ ہوں استاد کہ اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، اور اگر کوئی جواب ہے تو نازو کو معلوم ہے۔ ہم سب خود کو بچائیں گے، نازو کو نہیں بچا سکیں گے۔ اس حقیقت کا اعتراف آج اور ابھی سب کے سامنے کر لینا چاہیے۔ نازو اس مشن میں تنہا ہوگی، اس کے ساتھ اس کی تقدیر ہوگی یا پھر اس کی ذہانت اور جرت۔ نازو کو سمجھ لینا چاہیے کہ اندر جانا شدید آسان ہوگا، وہ خود دروازے کھول دیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے، واپسی اپنے اختیار کی بات ہی نہ رہے۔ ایسی صورت میں کیا تم نازو کو موت کے منہ میں دھکیلنے کی قرارداد پاس نہیں کر رہے ہو؟ استاد ٹیڈی نے ناراض ہو کے کہا۔ یہ قرارداد نہیں ہے، چیلنج ہے، میں نے کہا۔ نازو پر کسی قسم کا دباؤ نہیں، اگر کوئی اسے مجبور کرے یا اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے تو مجرم، وہ اپنے فیصلے میں بالکل آزاد ہے۔ زندگی میں ایسے مشکل مقام سب کے لیے آتے ہیں جب یہ جوا کھیلنا پڑتا ہے، مثلاً اس وقت جب ڈاکٹر کسی مریض کے لواحقین کو بتا دیتے ہیں کہ آپریشن کی کامیابی اور ناکامی کے امکانات برابر ہیں، اور کسی کو یہ فیصلہ ضرور کرنا پڑتا ہے کہ آپریشن ضروری ہے، مگر یہ 50-50 کا چانس بھی نہیں رہے گا۔ فیصلہ کرنے والا باپ بھی ہو سکتا ہے اور بیٹا بھی، مگر کیا ڈاکٹر اس فیصلے میں اس کی مدد کر سکتا ہے؟ نازو اگر انکار کر دے تو یہ اس کا حق ہے، اس کا یہ حق میں استعمال کرتا ہوں، استاد ٹیڈی نے کہا۔ وہ نہیں جائے گی، میں ضرور جاؤں گی، نازو نے قطعی لہجے میں کہا۔ تم بھائی بن کے سوچ رہے ہو، یہاں سب نے رشتوں کو نظر انداز کیا ہے، محسن نے بھی اور سکندر نے بھی، اس معاملے میں تمہاری بھی نہیں چلے گی بھیا۔ نازو یہ خودکشی بھی ہو سکتی ہے، ٹیڈی نے مایوسی سے کہا۔ خودکشی بھی بعض اوقات ناگزیر ہوتی ہے، وہ موت یقیناً حرام ہے جو کسی ذاتی مسئلے سے فرار کی خاطر خودکشی سے ملے، مگر اس موت کو کیا کہتے ہیں جو سپاہی کو محاذ پر نصیب ہوتی ہے، اس محاذ پر جہاں سے زندہ واپسی کے 1% امکانات بھی نہیں ہوتے، اور جانے والے جانتے ہیں کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ کیا وہ شہادت کی ابدی زندگی نہیں سمجھی جاتی؟ فرق صرف مقصد کا ہے۔ جنگ عظیم دوم میں جاپانی فوجوں کے پاس سوئسائڈ بٹالین تھی جس کے دستے آگے بڑھ کر موت کو گلے لگاتے تھے مگر دشمن کا رستہ روک دیتے تھے۔ یہ خودکشی کرنے والے دستے ان جیالوں پر مشتمل ہوتے تھے جو دستی بم لے کر ٹینک کے سامنے لیٹ جاتے اور لوہے کے اس ہاتھی کی پیش قدمی روک کر اپنی جان دیتے ہوئے یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ ان کا گوشت، خون، ہڈیاں سب پس کر مٹی میں مل جاتے تھے، نہ ان کا مزار بنتا تھا نہ مدفن، نہ انہیں بہادری کے بے مثل کارنامے پر میڈل پس از مرگ دیا جاتا تھا اور نہ ان کے لیے کوئی قومی دن منایا جاتا تھا۔ غالباً ایسے ہی وہ بھی تھے جو اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کر ہوائی جہاز سے کودتے تھے اور دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز پرنس آف ویلز کی چمنی کے اندر اتر گئے تھے۔ اس جہاز کو تباہ کرنے کی اور کوئی صورت نہیں تھی۔ ایک آدمی نے اس فولادی قلعے کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ 1000 یا 1,00,000 آدمی اپنی ساری طاقت صرف کر کے اس جہاز کو یوں توڑ سکتے تھے جیسے ایک انگلی سے ماچس کی تیلی ٹوٹ جاتی ہے۔ کیا وہ خودکشی تھی؟ خودکشی کو جاپانی اپنے پرانے عقیدے کے مطابق کار ثواب سمجھتے ہیں، اسے ہارا کاری کہا جاتا ہے۔ ہم اپنے عقیدے کی کسوٹی پر ہارا کاری کو حرام موت کہہ سکتے ہیں، لیکن جو کچھ سوسائڈ بٹالین نے کیا وہ جرت کے اعلیٰ ترین کارنامے تھے۔ ان کی طرح کوئی ہم میں سے جان دے تو شہید کا مرتبہ پاتا ہے اور بہادری کے اعلیٰ ترین اعزاز کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ پھر میرا وہاں جانا خودکشی کیسے ہوا؟ میں جان کو ایک ہتھیلی پر لیے پھرتی ہوں، دل کو دوسری ہتھیلی پر۔ یہ دونوں چیزیں بے مصرف صحیح مگر کسی کے کام آ جائیں تو مجھے زندگی سے اور کچھ نہیں لینا۔ میں بہت دیر تک دم بخود بیٹھا سوچتا رہا کہ کیا دنیا میں نازو جیسی دوسری لڑکی کہیں ہوگی؟ حسن و نزاکت میں یکتا، حوصلے اور جرت میں بے مثل، ذہانت اور جذبوں کی صداقت میں کھری، اتنا وہ پہلے کبھی نہیں بولی تھی۔ آج اس نے سب کو بولنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس کی سوچ کا انداز اتنا مثبت تھا کہ منفی رجحانات رکھنے والے معاشرے کی تمام اقدار کی نفی کرتا تھا۔ معلوم نہیں یہ لڑکی یہاں کیوں پیدا ہو گئی، اسے فلسطین میں ہونا چاہیے تھا اور ہر اس دور میں پیدا ہونا چاہیے تھا جب حق و صداقت اور انصاف کے خلاف آواز اٹھائی گئی۔ اس کے حقیقت شناس ذہن کے دلائل چٹانوں سے زیادہ مضبوط تھے جو گہرے سمندروں میں قدم جمائے کھڑی ہوں اور کوہ شکن لہروں اور قیامت خیز طوفانوں پر خندہ زن ہوں۔ میں نے اپنی بات کہہ دی نازو، میں نے ہی خاموشی کے اس سکوت کو توڑا جس میں ذہنی طور پر ہم سب ایک ہی طرح نازو کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ تم نے اپنے عزم کا اظہار کر دیا لیکن پھر بھی کل تک سوچ لو۔ کل کس نے دیکھی ہے؟ وہ مسکرائی۔ پھر آج کا کام کل پر کیوں چھوڑیں؟
میں اس سوچ کی قائل ہی نہیں جو ارادوں کو متزلزل کرنے لگے، دیمک کی طرح حوصلے کو چاٹنے لگے اور اندیشوں کا جال پھیلائے۔ میں نے ایک بار سوچ لیا اور فیصلہ کر لیا تو دوسری بار کیا سوچنا؟ کیا تم نے پہلے بھی مجھے اسی نظریہ حیات پر عمل کرتے نہیں دیکھا؟ میں پچھتانے اور افسوس کرنے کی قائل ہی نہیں رہی۔ فیصلہ کر لیا تو کر لیا، غلط ہوا تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ جان ہی جائے گی نا، کتنی بار جائے گی؟ استاد ٹیڈی نے بڑی عقیدت اور شفقت کے ساتھ اپنی چھوٹی بہن کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مجھے تجھ پر کتنا فخر ہے نازو، خدا نے سب کچھ لے کر ایک بہن دی اور تلافی کر دی۔ کاش اتنی ہی جرت اور بے خوفی مجھ میں بھی ہوتی۔ افسوس کہ تو اپنے بھائی پر فخر نہیں کر سکتی، وہ ایک بزدل آدمی ہے، صرف زبانی باتوں سے بہادری کے ڈینگ مارنے والا، مولا علی کی قسم کھا کے کچھ نہ کرنے والا گناہ گار، جس کے اتنے بڑے وجود میں چیونٹی کے دل کے برابر ہمت نہیں، جو موت سے ڈرتا ہے۔ میں بھی سخت شرمندہ ہوں نازو۔ میں نے یکلخت سنجیدہ ہو جانے والی صورتحال کو ختم کرنے کے لیے آواز میں مصنوعی رقت پیدا کی۔ میں بھی موت سے نہیں ڈرتا، توپ سے نہیں ڈرتا، یہاں تک کہ بھوت سے نہیں ڈرتا، مگر میں موش سے ڈرتا ہوں۔ جانتی ہو موش کیا ہوتا ہے؟ نازو کو سب کے ساتھ ہنسی آئی۔ تم چوہے سے ڈرتے ہو؟ مجھے پتا تھا تم یہی سمجھو گی۔ میں نے رونی شکل بنا کے کہا، وہ چوہا نہیں، ڈاکٹر لطیف کا کتا ہے، گدھے کے سائز کا۔ جب وہ بھونکتا ہے تو بھونچال آ جاتا ہے میرے پیٹ میں، کاٹے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ایک دم سب کا موڈ ٹھیک ہو گیا، سب ضرورت سے زیادہ جذباتی اور سیریس ہو رہے تھے، اور میں یہ کامیڈی پیش نہ کرتا تو فضا بہت دیر تک بھوجل اور ناقابل برداشت حد تک افسردہ رہتی۔ ابھی سب فیصلے کر لو۔ نازو نے پھر سب کو متوجہ کیا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ دیر سے کچھ حاصل نہیں، مجھے فوراً روانہ ہو جانا چاہیے۔ مسٹر میک اپ مین، تم اپنا کام کتنی دیر میں ختم کر سکتے ہو؟ کون سا کام؟ محسن بولا۔ تمہاری صورت بگاڑنے کا۔ وہ میں غالب سے اجازت بلکہ باقاعدہ NOC لیے بغیر نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی بدقسمتی کہ وہ اپنا محل وقوع بھول گیا۔ وہ نازو کے بہت قریب بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس نے خود کو کلا بازی کھا کے اڑتا ہوا پایا۔ نازو نے اتنی پھرتی سے اسے اٹھایا تھا کہ خود میں حیران رہ گیا۔ یہ اس کے دبلے پتلے جسم کی لچک کا کمال تھا کہ وہ خود کمان ہو جاتی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں خم نہیں تھی۔ محسن نے ہائے کے ساتھ تقریباً شہلا کے سامنے لینڈ کیا۔ اسے چوٹ نہیں آئی تھی، مگر اس نے دیدے گھما لیے اوپر۔ الوداع حور، اب تجھ سے جنت میں ملیں گے۔ محسن بولا، میرا بدلہ ضرور لینا، کسی سے بھی لے لینا۔ اٹھ کے بیٹھو سیدھے، شہلا نے اسے ڈانٹا، مگر اسے ہنسی بھی آئی۔ محسن اس کے اور میرے درمیان بیٹھ گیا اور ٹیڈی کو گھورنے لگا جو اس تماشے پر بہت خوش تھا۔ سالے، نازو سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ہم، کل تمہاری باری ہے۔ محسن نے خفت مٹانے کے لیے کہا، تم نے میرے سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا۔ نازو نے کہا، جواب اس کا یہ ہے کہ اے قاتل حسینہ کہ میں فقط حکم کا منتظر ہوں۔ اجازت ہو تو شام تک تجھے پری سے چڑیل بنا دوں، غالب تک ڈر کے چیخ مارے اور ایسا بھاگے کہ پھر ہاتھ نہ آئے۔ محسن بولا، بس تو میں آج ہی رات نکل جاؤں گی۔ نازو نے فیصلہ کیا۔ آج رات؟ استاد ٹیڈی نے کہا۔ نازو تم بہت جلدی کر رہی ہو، دیر کی گنجائش کہاں ہے بھیا؟ نازو بولی، ہم فرصت اور اطمینان کے لیے وقت نکالیں گے تو اتنی دیر میں اسلحے کی کھیپ نکل جائے گی۔ ایک کھیپ کتنے گھر تباہ کرے گی، کتنے خاندان اور رشتوں کا وجود مٹائے گی، تخریب کاروں کو کتنی جانوں کا نذرانہ لینے کی طاقت دے گی۔ اگر یہ بات ہے تو پھر میں بھی ساتھ چلوں گا۔ ٹیڈی نے کہا، تمہارا وہاں کیا کام؟ نازو نے اور میں نے تقریباً ایک ساتھ کہا، وہی جو تیرا کام ہے لڑکی۔ ٹیڈی بولا، وہ کام تم نہیں کر سکتے۔ نازو نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، میں تجھے بھی اس گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ٹیڈی اٹھ گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے بھی ملازم رکھ لیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، تم نازو کا چانس بھی خراب کرو گے استاد، اور وہ فوراً کھٹک جائیں گے۔ میں نے کہا، میری طرف سے بے فکر رہو۔ نازو بولی، میں جان لینا بھی جانتی ہوں اور جان دینا بھی، میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں، تم کو یہاں بہت سے دوسرے کام ہوں گے۔ اچھا، میں ہر روز تیری خبر لینے آؤں گا۔ ٹیڈی نے بادل نخواستہ کہا اور گردن جھکا لی۔ خبر تو وہ تمہاری ایسی لیں گے کہ تم خود خبر بن جاؤ گے۔ محسن نے کہا، یار محسن، مجھے ایک خیال آیا ہے ٹیڈی کی بات پر۔ میں نے کہا، جس سے ہم نازو کے ساتھ رابطہ رکھ سکتے ہیں، اگر اپنے استاد ٹیڈی بھی اس گھر کے قریب چیک پوسٹ قائم کر لیں۔ کیسی چیک پوسٹ؟ محسن بولا، وہاں کوئی گھر
گھر نہیں، گھر میں رہ کے ہر وقت دروازے پر نگاہ نہیں رکھی جا سکتی، مگر فرض کرو کوئی دکان ہو، ریڑھی ہو۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے استاد، اگر تم وہاں مونگ پھلی کی ریڑھی لے کر کھڑے ہو جاؤ، بہت آسان کام ہے، منافع اپنی جگہ اور بہانہ معقول۔ تم سب آتے جاتے لوگوں پر نظر رکھنے کے ساتھ ان کی تصویریں تک اتار سکتے ہو، گاڑیوں کے نمبر نوٹ کر سکتے ہو، اور بعد میں نازوں کے اور تمہارے درمیان کوئی مواصلاتی رابطہ بھی قائم ہو سکتا ہے۔ تم درمیانی رابطہ بن سکتے ہو۔ رات کے 12 بجے تک وہاں لیمپ لے کر کھڑے رہنا کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس سے کوئی شک کر سکے۔ دن میں بھی اگر نازوں کو موقع ملے گا تو تم وہیں موجود ہوگے۔ رات کے 12 بجے کے بعد تم ہمیں دن بھر کی رپورٹ دے سکتے ہو۔ یہ کام تو میں کر سکتا ہوں، مان گئے سکندر بادشاہ، ٹیڈی نے خوش ہو کے کہا۔ سارا دن کھڑا رہنا پڑے گا اور رات 12 بجے تک سردی میں مونگ پھلی بیچنا ہوگی، ٹانگیں ٹیڑھی ہو جائیں گی۔ محسن نے اس کا حوصلہ کم کرنے کی کوشش کی۔ آواز لگاتے لگاتے آواز بیٹھ جائے گی۔ یہ 1 مہینے کا مشن ہوگا، زیادہ سے زیادہ۔ میں نے کہا اس عرصے میں ہمیں جو کچھ معلوم ہونا ہے ہو جائے گا، اگر نہ ہوا تو پھر وہاں وقت ضائع کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میری شکل مونگ پھلی بیچنے والے کی طرح بنا دو محسن بھائی، ٹیڈی بولا۔ تمہاری شکل پہلے ہی مونگ پھلی جیسی ہے، محسن نے کہا۔ ذرا مجھے ایک سریلی صدا لگا کے تو دکھاؤ کہ مونگ پھلی بیچو گے کیسے، ٹریلر پیش کرو۔ ٹیڈی نے کھنکھار کے گلا صاف کیا اور ایک کان ہاتھ پر رکھا۔ پہلی صدا نہایت بے سری نکلی، سب کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ دوسری کوشش اس سے بھی بدتر رہی، ٹیڈی کا منہ لال ہو گیا۔ تم مونگ پھلی تک نہیں بیچ سکتے سالے، محسن بولا۔ میں تمہیں بیچ سکتا ہوں مونگ پھلی کی جگہ، ٹیڈی نے بھننا کے کہا۔ اس کے لیے گانا ضروری نہیں، مونگ پھلی والے ہاتھ میں گھنٹی رکھتے ہیں، تم گلے میں گھنٹی باندھ لینا، بیل کی طرح سر ہلاتے رہنا اور یہ ڈڈو جیسی آواز نکالتے رہنا، محسن بولا۔ تماشا دیکھنے والے جمع ہو جائیں گے تو 2-4 مونگ پھلی بھی لے لیں گے۔ ان کی جنگ بڑی مشکل سے ختم ہوئی۔ اصولی طور پر سب نے میری دونوں تجاویز سے اتفاق کر لیا تھا، اب تفصیلات طے ہونا باقی تھیں اور ہمیں بات کا لائحہ عمل طے کرنا تھا، مگر اس کے لیے بہت وقت تھا۔ شام ہونے لگی تھی جب محسن نے لات مار کے غالب کو اٹھایا۔ پھر محسن ضرورت کا کچھ سامان لینے چلا گیا اور میں نے غالب کے پوری طرح جاگنے کے بعد اسے اپنی تمام گفتگو کا خلاصہ سنایا اور صبح سے اب تک پیش آنے والے تمام واقعات بتائے۔ وہ شام کے 5 بجے لنچ کرتے ہوئے گھڑے کی طرح سر ہلاتا رہا اور ہوں ہاں کرتا رہا۔ کئی بار مجھے شک ہوا کہ وہ اب بھی سو رہا ہے اور میری بات سن ہی نہیں رہا، مگر وہ پورے ہوش و حواس میں تھا۔ بعد میں میرے ساتھ کافی پیتے ہوئے بہت سے مفید مشورے دیے جو سب غیر سنجیدگی سے دیے گئے تھے، چنانچہ احمقانہ تھے۔ شام 7 بجے وہ اپنے اخبار کے دفتر چلا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ نازوں کے مشن اور استاد ٹیڈی کے رول پر غور کر رہا ہے اور اس کا ذہن خاموشی سے اس منصوبے کے مثبت اور منفی پہلوؤں کا تجزیہ کر رہا ہے۔ غالب کی یہی خوبی تھی، وہ کبھی اندازہ نہیں ہونے دیتا تھا کہ اس کے ذہن میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ وہ کسی کمپیوٹر کی طرح چپ چاپ جمع تفریق ضرب تقسیم کرتا رہتا تھا اور اس وقت بولتا تھا جب وہ کسی ایک نتیجے پر پہنچ جاتا تھا اور پھر سب کو لاجواب کر دیتا تھا۔ وہ بہت سطحی نظر آنے والا شخص بہت گہرائی رکھتا تھا اور اسے سادہ لوح سمجھنے والے اس کی عیاری سے مار کھا جاتے تھے، جیسے نازک و کمزور اور لڑکی سمجھنے والے اس سے مار کھا جاتے تھے۔ مجھے اطمینان اس بات کا تھا کہ غالب نے ہمارے کسی خیال کو مسترد نہیں کیا اور ہمارے منصوبے سے اتفاق کیا۔ اب یہ ہو سکتا تھا کہ وہ بہتر تجاویز پیش کر دے اور زیادہ مؤثر لائحہ عمل مرتب کرنے میں مدد دے، یا خود بھی عملی طور پر شرکت کا راستہ نکال لے۔ وہ کام کرتے ہوئے بھی سوچتا رہے گا اور غیر شعوری طور پر منصوبے کا ہر پہلو سے جائزہ لیتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ایک مشکل یہ تھی کہ وہ شب بیدار لوگوں میں سے تھا، رات کو جاگتا تھا اور دن کو اسے ضرورت کے تحت سونا پڑتا تھا، چنانچہ وہ دن میں ہمارے ساتھ ہر روز جانے سے قاصر تھا۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ رات کے وقت ہم کہیں بھی ہوں اس سے رابطہ قائم کر سکتے تھے، اسے پیغام دے سکتے تھے اور اس سے بھی مدد مانگ سکتے تھے۔ یہ اپنا غریب وطن پاکستان تھا جہاں ہر فرد اور ہر گھر کو ٹیلی فون جیسی بنیادی سہولت حاصل کرنے کے لیے بھی 10-10 سال انتظار میں گزارنے پڑتے تھے۔ چنانچہ اب تک ہم نے جتنے گھر لیے تھے اور جتنے ٹھکانے بدلے تھے سب ٹیلی فون سے محروم تھے، ورنہ رابطہ رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ پھر یہاں پبلک کال آفس کی آسانی بھی بڑے شہروں میں محدود پیمانے پر تھی۔ پی سی او کچھ دکانوں میں تھے اور ان سے اسی وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا جب دکان کھلی ہوئی ہو۔
کہاں وہ لندن کا شہر جہاں ٹیکسی میں بھی فون دستیاب تھا اور گھر میں تو اتنا ہی ضروری سمجھا جاتا تھا جتنا پانی کا نل یا بجلی کی لائن۔ ان حالات میں یہ ضروری تھا کہ ہم اپنے درمیان غیر قانونی مواصلاتی رابطہ قائم کریں، یعنی وہی وائرلیس مائکروفون رکھیں جس سے ہماری آواز ریڈیو کے FM بینڈ پر سنی جا سکے اور ہم 3-4 افراد ایک ہی فریکوینسی پر پیغام دے سکیں، یا فریکوینسی الگ الگ ہو تو ہم سب کے علم میں ہو مگر اور کسی کو معلوم نہ ہو۔ اس طریقے میں بہت سی خرابیاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ رابطے کے لیے 2 طرفہ نظام ضروری تھا۔ ہر شخص کے پاس بیٹری کے سیل سے چلنے والا FM بینڈ کا ریڈیو ہو اور مائکروفون ہو۔ چھوٹے سے چھوٹا ریڈیو بھی سگریٹ کے پیکٹ سے بڑا تھا اور اس میں استعمال ہونے والے 2 پینٹاٹ سیل 4 دن سے زیادہ ساتھ نہیں دیتے تھے۔ مسلسل استعمال کی صورت میں شاید 2 ہی دن میں جواب دے جاتے اور وقفے سے مختصر وقت کے لیے استعمال کیا جائے تب بھی ان کی لائف 1 ہفتے سے زائد نہ تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر ہفتے نئے سیل ڈالنے کا مسئلہ جو ہر جگہ اور ہر وقت نہیں ملتے۔ یہی صورتحال ریموٹ مائکروفون کی تھی۔ ان دونوں چیزوں کو ساتھ رکھنا اس طرح کہ کسی کو پتہ نہ چلے عملاً ناممکن تھا۔ یہ چیزیں نظر میں آ سکتی تھیں اور تلاشی میں فوراً برآمد کی جا سکتی تھیں۔ یہاں وہ بٹن کی جگہ استعمال ہونے والے طاقتور مائکروفون کہیں دستیاب نہ تھے جو انگریزی جاسوسی ناولوں میں مجرم اور پرائیویٹ سراغ رساں سب بے باکانہ استعمال کرتے تھے، اور اعلیٰ سماعت جیسے ٹرانسمیٹر بھی نایاب تھے جن کی آواز 150 میل کے دائرے میں سنی جاتی ہو اور جو دھوپ سے چارج ہونے والی یا جوہری قوت والی بیٹری سے مسلسل استعمال کے قابل رہتے ہوں۔ اگر ہم مقامی مارکیٹ سے FM اور ریڈیو یا واکی ٹاکی حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے تو اس کی رینج زیادہ سے زیادہ 50 کلومیٹر ہوتی، گویا 35 میل جو کم تھی۔ اس سے شہر کے اندر رہتے ہوئے رابطہ رکھا جا سکتا تھا۔ 35 میل سے زیادہ دور نکل جانے کے بعد رابطے کی کوئی صورت نہ تھی۔ ہمارے لیے حالات کی عدم موافقت ہی سب سے مشکل تھی۔ پرائیویٹ سراغ رساں کا تصور یہاں جاسوسی کہانیوں میں بھی غیر حقیقی لگتا تھا۔ پولیس کا تصور ہی اکثر مختلف تھا۔ نہ وہ برطانوی پولیس کی طرح عوام کے دوست اور مددگار سمجھے جاتے تھے اور نہ امریکن پولیس کی طرح مستعد اور فرض شناس۔ حقیقت یہ کہ بیشتر ترقی یافتہ ممالک میں پولیس کا کردار وہی تھا جو ذروئے کار ہونا چاہیے۔ یہاں صورتحال اس کے بالکل برعکس تھی۔ پولیس کا امیج بہت خراب تھا۔ پبلک ان کو اپنا دشمن اور ساری خرابیوں کا ذمہ دار سمجھتی تھی، جو اگر مستعد تھے تو صرف رشوت لینے اور فرض کی ادائیگی سے اتنا بھی واسطہ نہیں رکھتے تھے جتنا تنخواہ کی آمدنی سے۔ ان کے لیے اصل آمدنی کا ذریعہ ہی رشوت تھی، جن میں شریف لوگوں کو بے وجہ تنگ کرنا اور معاوضے لے کر چھوڑنا، مشترکہ جوئے اور نشے کے اڈوں کی سرپرستی، گنڈوں بدماشوں کے ذریعے بھتہ وصول کرنا اور ایسے ہی رفاہ عامہ کے کام شامل تھے۔ بے شک سب ایسے نہیں تھے، مگر اس کا کیا علاج کہ رسوا سب ایک سے تھے۔ خود پبلک کی صورتحال مختلف نہ تھی۔ قانون کا احترام اگر کوئی کرتا تھا تو سزا کے خوف سے، اس لیے نہیں کہ یہ ہر شہری کا فرض ہوتا ہے۔ جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو وہاں سب موقع سے فائدہ اٹھا لیتے تھے اور بیشتر صورتوں میں رشوت کو برا وہی کہتے تھے جن کو رشوت کہیں سے نہیں ملتی تھی۔ لوگ اپنے فرائض اور قانونی ذمہ داریوں سے بھاگتے تھے۔ پڑوس کے گھر میں ڈاکہ پڑ جائے تو اپنے گھر میں تالا ڈال کے بھاگ جاتے تھے تاکہ وہ کہہ سکیں کہ وہ تو واردات کے وقت موجود ہی نہیں تھے۔ سڑک پر حادثہ ہو جائے تو نظر بچا کے فرار ہو جاتے ہیں کہ گواہی نہ دینی پڑ جائے۔ رشتوں ناتوں اور ذات برادری کے چکروں میں وہ نہیں کرتے جو درست ہو، بلکہ ذاتی مفادات اور مصلحت کے تقاضوں کو پیش رکھتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہم چند افراد کا اتحاد اور ایک گروہ کی حیثیت سے دلاور اینڈ کمپنی کے خلاف صف آرا ہونا بہت بڑی بات تھی۔ یہ کوئی PLO یا بلیک سپٹمبر جیسی تنظیم نہیں تھی جس کے وسائل لامحدود ہوں اور جس کے ساتھ ہمدردی رکھنے والوں کی تعداد لامحدود ہو، یا جسے عالمی سطح پر سیاسی حمایت بھی حاصل ہو۔ یہ تو کچھ سرپھرے، سرفروش اور سرخرو افراد تھے جن کو اعتماد تھا خدا کی ذات پر اور اس کی مدد پر، جو تکیہ کرتے تھے اپنے نام و عمل کی قوت اور نیت کے خلوص پر اور کام لیتے تھے اپنے زور بازو سے۔ بقول علامہ اقبال، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ ہم تو اپنے وسائل بھی خود پیدا کرتے تھے اور اپنے راستے بھی خود نکالتے تھے اور انجام کی پرواہ کبھی نہیں کرتے تھے۔ یہی ہماری اب تک کی کامیابی کا راز تھا۔ رات کو نازو کے جانے کا معاملہ صبح پر ملتوی کر دیا گیا کیونکہ محسن کو میک اپ کا سامان لے کر واپس آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ پھر بھی یہ فیصلہ ہوا کہ اگلے دن استاد ٹیڈی پہلے اپنا مورچہ قائم کرے اور نازو بعد میں پہنچے۔
استاد ٹیڈی کو اگلے دن بہت سی شاپنگ کرنا تھی، ایک عدد ریڑھی خریدنا تھی، اس پر ڈھیر کرنے کے لیے مونگ پھلیاں بھوننے کا چولہا، ریت اور متعلقہ سامان، ترازو اور باٹ، لفافے اور لیمپ۔ ان چیزوں کی خریداری تو مشکل نہ تھی مگر اس میں کم سے کم 2 گھنٹے صرف ہونے یقینی تھے، چنانچہ نازو کی روانگی صبح بھی مشکل نظر آتی تھی۔ دوپہر کے بعد وہ جا سکتی تھی اور محسن کے پاس اس کا میک اپ کرنے کے لیے بہت وقت تھا۔ میں نے رات کو ٹیڈی کے ساتھ جا کر اس گھر کا اور گلی کا جائزہ لیا جہاں وکٹر فیملی کا قیام تھا۔ وہ عام قسم کے بہت سے گھروں سے ملا ہوا ایک گھر تھا جس کا ایک ہی دروازہ گلی میں کھلتا تھا۔ ادھر ادھر کرائے کا مکان تلاش کرنے کے بہانے ہم بہت پھرے مگر وہاں کوئی مکان تھا بھی نہیں۔ میں نے ٹیڈی کی ریڑھی کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا اور ہم لوگ رات 10 بجے تک لوٹ آئے۔ خلاف توقع ہم نے غالب کو موجود پایا۔ شہلا اسے کسی بات پر چھیڑ رہی تھی لیکن وہ ٹال رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ہماری واپسی کے انتظار میں مبتلا تھا، اسے ہم سے کچھ کہنا تھا، چنانچہ وہ کوئی بہانہ لے کر جلد لوٹ آیا تھا لیکن ہم گھر سے غائب تھے۔ نازو کی موجودگی میں وہ اتنا نروس نہیں ہوتا تھا اور ہم سب کے چھیڑنے پر ڈھیٹ بن جاتا تھا، لیکن اس وقت وہ کوفت کا شکار تھا۔ آج کیا پھر ایڈیٹر سے باکسنگ ہو گئی؟ میں نے کہا۔ اس وقت تمہارا یہاں نظر آنا چیمائنی وارڈ۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم صحافی ایک امن پسند قوم ہیں مگر تم صحافی نہیں، کسی صحافی کی بھٹکی ہوئی بدروح ہو، استاد ٹیڈی نے کہا۔ ہاں اور مجھے بھٹکانے والے تم سب ہو، غالب نے افسوس سے سر ہلا کے کہا۔ اب میں صحافی بہت کم رہ گیا ہوں، تقریباً 30%۔ باقی 30% جیمز بانڈ قسم کی چیز بن گیا ہوں۔ اور باقی 40% کا کیا حساب ہے؟ میں نے بات کو سمجھتے ہوئے کہا۔ وہ دل کا حساب ہے، غالب نے کہا۔ مطلب یہ کہ میرے دل میں ہے اور میں خود نہیں سمجھتا تو تمہیں کیا سمجھاؤں؟ یہ بتاؤ تشریف آوری کہاں سے ہو رہی ہے؟ میں اور استاد اس مشن پر گئے تھے جسے فوجی اصطلاح میں ریکونیسنس کہا جاتا ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم دشمن کے علاقے کا جائزہ لینے گئے تھے، غالب نے کہا۔ اور وہ دلہا میاں، وہ نہیں آیا ابھی تک؟ میں نے کہا۔ بہت لوفر ہو گیا ہے شادی کے بعد سے، شہلا نے ڈھیل بہت دے رکھی ہے، لیکن اس سوال کا جواب تو بیچ میں ہی رہ گیا۔ تم کیسے بھاگ آئے؟ بس یار چھٹی کر دی میں نے اخبار کی، غالب نے کہا۔ کیا مطلب استعفیٰ دے دیا؟ میں نے کہا۔ یا انہوں نے لات مار کے نکال دیا؟ استاد ٹیڈی بولا۔ 1 مہینے کے لیے کچھ بھی سمجھ لو، غالب نے کہا۔ میں نے تو مانگی تھی چھٹی کہ شادی ہے۔ شادی؟ کس کی شادی؟ نازو بولی اور ہنسنے لگی۔ میری، غالب نے اسے غور سے دیکھ کر کہا اور نازو کی ہنسی کافور ہو گئی۔ اور معلوم ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایڈیٹر نے بہت شور مچایا کہ اخبار کیا میرا باپ نکالے گا؟ میں نے کہا کہ اخبار گیا بھاڑ میں، کیا تمہارے اخبار کی خاطر میں کوارا مر جاؤں؟ تو اس نے ایک فائل نکالی اور میرے سامنے رکھ دی۔ یہ دیکھو، جب سپتمبر 65 کی جنگ چل رہی تھی تو تم نے 1 مہینے کی چھٹی کی تھی۔ یہ دوسری شادی تم نے کی 2 سال بعد، نومبر میں۔ تیسری درخواست میں پھر شادی کے بہانے تم 1 ماہ غیر حاضر رہے، جولائی میں، اور اب 2 سال بھی نہیں ہوئے کہ پھر شادی۔ بیوقوف سمجھتے ہو مجھے، الو بناتے ہو؟ میں نے کہا آپ کو خدا نے جو بنا دیا سو بنا دیا، میرے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن آپ کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ از روئے شرع مجھے 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے اور میں یہ اپنا شرعی حق حاصل کرنے کے لیے تمہارے سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا۔ کہنے لگا، اچھا میں خود جا کر دیکھوں گا کہ اسٹاک پہ 3 بیویاں ہیں یا نہیں، اور چوتھی کو اس تباہی سے بچانے کے لیے راست اقدام کروں گا۔ میں نے کہا کہ چوتھی سے آپ ضرور ملیں، آپ کی طبیعت صاف ہو جائے گی، ہاضمہ درست ہو جائے گا، چال ٹھیک ہو جائے گی اور عقل و نظر کا فتور بھی دور ہو جائے گا، مگر پہلے والی 3 سے آپ نہیں مل سکتے۔ پہلی تو اکت سے پہلے ٹمبکٹو بھاگ گئی تھی، دوسری کو میں اکت کے بعد ہنولولو میں چھوڑ کر بھاگ آیا، تیسری بارات راستہ بھٹک گئی تھی اور غلط جگہ پہنچی جہاں کوئی عرس شریف ہو رہا تھا۔ جب دلہن کے گھر پہنچے تو اس کا نکاح قاضی سے ہو چکا تھا۔ سب کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ نازو پہلے تو شرم سے لال ہو گئی تھی کیونکہ سب اس کی طرف دیکھنے لگے تھے، مگر پھر وہ بھی سمجھ گئی اور اس کے لیے ہنسی کو ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ غالب بالکل سنجیدہ رہا۔ تم لوگ بلا وجہ خپتی مشہور نہیں ہوتے، ٹیڈی بولا۔ ہم جینیس لوگ ہوتے ہیں جن کو آدھا پاگل سمجھنے والے پورے پاگل ہوتے ہیں۔ مگر 1 مہینے کی چھٹی کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا، تم وہیں رہو تو اچھا ہے، سب کے لیے رابطے کی ایک جگہ ہے، تم ذرا میرے ساتھ چلو، غالب بولا۔ مجھے تم سے ایک نہیں 2 باتیں کرنا ہے۔
ایسی کون سی بات ہے جو یہاں سب کے سامنے نہیں ہو سکتی، میں نے کہا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور محسن اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سوٹ کیس تھا جو اس نے نیچے رکھ دیا اور حیرانی سے غالب کو دیکھنے لگا۔ ایک بات کی جا سکتی ہے سب کے سامنے، غالب سوچ کے بولا، لیکن دوسری نہیں۔ بہتر ہوگا کہ تم سنو، اس کا تعلق سب سے نہیں ہے۔ محسن کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے، اس نے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑ کر پھونک ماری اور سب کی صورت دیکھ کر بیٹھ گیا۔ کوئی گمبھیر مسئلہ ہے؟ وہ بولا۔ ایک مسئلہ واقعی گمبھیر ہے، غالب بولا، جس کی وجہ سے مجھے فوراً آنا پڑا اور یہ فیصلہ بھی کرنا پڑا کہ فی الحال میں آفس نہ جاؤں۔ کوئی خطرے کی بات ہے؟ میں نے کہا۔ ہاں، آج جب میں آفس پہنچا تو مجھے اپنی میز پر ایک لفافہ ملا، اس پر صرف میرا نام تھا، غالب بولا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ لفافہ کس نے پہنچایا۔ وہ ڈیسک نیچے ہے جہاں پبلک اپنے مراسلے، بیانات، اعلانات اور پریس ریلیز وغیرہ دے جاتی ہے، سب وہاں ڈھیر ہوتے ہیں اور پھر متعلقہ شخص تک پہنچا دیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں زیادہ تر فضول خبریں ہوتی ہیں، نام کی تنظیموں کے بیانات اور ذاتی قسم کے خطوط، بے مقصد اعلانات۔ انہی میں یہ لفافہ بھی ہوگا۔ ڈیسک پر بیٹھنے والے کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ وہ کون لایا تھا۔ میرے نام ذاتی قسم کے خط بھی آتے ہی رہتے ہیں، مثلاً تقریبات کی دعوت۔ وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے سادہ لفافوں پر نام لکھ کر پہنچا دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس لفافے کو دیکھ کر نہ میں حیران ہوا نہ پریشان، لیکن میں نے اسے کھول کر پڑھا تو مجھ پر 14 طبق روشن ہو گئے۔ ممکن ہے 15-16 طبق ہوں، مجھے گننے کا ہوش نہیں تھا۔ اور وہ ہوش ربا خط کس کا تھا اور اب کہاں ہے؟ میں نے کہا۔ خط میرے پاس ہے، غالب نے کہا، اور چودھری دلاور کی طرف سے آیا ہے۔ یکلخت سب کو سانپ سونگھ گیا۔ کچھ دیر تو کسی کے ذہن نے اس سنگین حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کیا اور اسے بھی غالب کی ظرافت کا نمونہ سمجھا۔ پھر غالب کی صورت دیکھ کر آہستہ آہستہ سب پر عیاں ہونے لگا کہ یہ مذاق کی بات نہیں ہے۔ اس نے جیب میں سے ایک لمبا سا لفافہ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ تم اس تحریر کو پہچان سکتے ہو؟ وہ بولا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر یہ دلاور کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے تو اس نے تحریر کو بدل کے لکھا ہے، یہ کوئی خط شناس ہی بتا سکتا ہے۔ خط نکالو، خط کہاں ہے؟ محسن نے مضطرب لہجے میں کہا۔ لفافے پر تو تمہارے نام کے سوا کوئی خطرناک بات نہیں۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ خط لے کر تم سیدھے ادھر آئے تھے؟ میں نے کہا۔ ایڈیٹر کو بتا کے آئے تھے کہ کہاں جا رہے ہو؟ ہاں، میں نے شادی کی درخواست خط پڑھ لینے کے بعد ہی دی تھی۔ جھگڑا تو ہوا مگر میں طے کر چکا تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ میں جا رہا ہوں اپنے گھر، اور خبردار جو تم بارات میں آئے۔ وہ بے وقوفوں کی طرح بیٹھا رہ گیا۔ دراصل اس سے پہلے بھی جب میں نے چھٹی لی تو بات مذاق میں ٹل گئی۔ اخبار کے دفتر میں کام زیادہ ہوتا ہے اور عملہ کم۔ باری باری سب لوگ ہفتے کے مختلف دنوں میں ایک چھٹی کر کے کام چلاتے ہیں۔ کوئی 2 دن بھی نہ آئے تو شیڈول بگڑ جاتا ہے۔ ایک ہفتے کی رخصت بھی مشکل ہوتی ہے کیونکہ کام دوسروں پر پڑ جاتا ہے۔ 1 مہینے کی چھٹی صرف شادی کے لیے ملتی ہے، چنانچہ سب یہی لکھ دیتے ہیں اور اخبار کا جو مالک ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے۔